اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز طلباء و طالبات، سورت کا ما قبل سے ربط پہلی سورت میں تنبیہات کا بیان دلائل کے بعد آیا۔ اس سے پہلی صورتوں میں دلائل عقلیہ آئیں، دلائل نقلیہ، پھر اس کے بعد سورت الرعد جو ہے اس کے اندر تنبیہات کا بیان ہوا۔ اب دلائل کے ساتھ بھی بات واضح ہو گئی، تنبیہ بھی ہو گئی، مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھا دیا گیا، لیکن کچھ لوگ جو ہے نا وہ پھر بھی نہیں مانتے، وہ پھر بھی اپنی بات پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ لیکن جب کسی بندے کو ڈرا دیا جائے، عقل کی بات تو وہ نہیں مانگتا، لیکن جب ڈرا دیا جائے، دبکا دیا جائے، تو تب ہو سکتا ہے کہ وہ مان لے۔ تو اب اس صورت کے اندر واقعات کا بیان ہوگا، ڈراوے ہوں گے، تاکہ ہو سکتا ہے اسی طریقے سے ڈر جائیں اور مان جائیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، اور پوری کوشش کرنی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم کی آگ سے نکل جائیں تو بہتر ہے۔ اس لیے اب اس صورت میں ڈراوے ہوں گے، واقعات کا بیان ہوگا۔ سورت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ سورت کے ابتدا میں جو سورت کا مقصد ہے وقائع کا بیان کرنا، وہ ذکر کیا، وہ ذکر کر کے پھر مدعائے سورت کا دو شاہد پیش کیے جائیں گے۔ ایک شاہد اجمالی ہوگا اور ایک شاہد تفصیلی ہوگا۔ اس کے بعد اس سورت کے اندر 4 دفعہ لفظ علم کا آیا ہے، 4 بار لفظ علم کا آیا ہے، اور وقائع اخرویہ کا اس سورت میں 5 دفعہ ہے، یعنی زیادہ بار ہے، اور وقائع دنیا کا بیان کم ہے، صرف 1 دفعہ ہے۔ وقائع اخرویہ کا بیان 5 بار اور وقائع دنیا کا بیان صرف 1 بار۔ 1 بار لفظ علم کا آیا، اور اس کے بعد پھر مثال بیان کی گئی ہے حق اور باطل کی۔
3 دلائل عقلیہ آئے صورت میں اور 1 دلیل نقلی آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ پھر کلمہ خبیثہ اور کلمہ طیبہ اس کی مثال بھی آئی ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ لفظ علم آیا ہے، لفظ علم کے بعد عام طور پر وقائع کا بیان ہے۔ لفظ علم کے بعد عام طور پر وقائع کا بیان ہے۔ ایک جگہ پر علم کے بعد مثال ہے کلمہ خبیثہ اور کلمہ طیبہ کی۔ یہ کلمہ خبیثہ اور کلمہ طیبہ کیا ہے؟ جب آپ پڑھیں گے اس میں تفصیل وضاحت ہو جائے گی۔ یہ سورت کا ہو گیا خلاصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزلناہ، تمہید ما ترغیب، تمہید ما ترغیب لکھ لیں۔ تمہید ما ترغیب، کتاب انزلناہ الیک، اس کے بعد لتخرج الناس، بیان مقصد یا مقصد کا بیان، لتخرج الناس، مقصد کا بیان لکھ لو یا بیان مقصد۔ یہ کتاب ہے، ہم نے نازل کیا اس کو تیری طرف۔ مقصد کیا ہے نازل کرنے کا؟ کیوں نازل کیا گیا؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لے آئے۔ لیکن یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف جو نکالنا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ ان کے رب کے حکم سے ہوگا۔ آپ نے تو پیغام سنانا ہے، آپ ہدایت کسی کے دل کے اندر ڈال نہیں سکتے۔ آپ نے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنا ہے، لیکن حکم کس کا ہوگا؟ رب کا۔ کون سا رب؟ جو سیدھے راستے پر ہے، زبردست ہے، تعریف کیا گیا۔ اس کے بعد جی اللہ الذی لہ ما فی السماوات، دلیل توحید عقلی نمبر 1، دلیل توحید عقلی نمبر 1 اجمالی، اس کے بعد لکھ لو اجمالی، دلیل توحید عقلی نمبر 1 اجمالی۔ اللہ وہ ہے کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے سخت عذاب سے۔ کون سے کافر؟ وہ جنہوں نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو آخرت پر اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھا پن۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ ہیں دور کی گمراہی میں، یعنی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ وما ارسلنا من رسول، شاہد اجمالی، شاہد اجمالی، وما ارسلنا من رسول کے نیچے لکھ دو شاہد اجمالی۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر بولی بولنے والا اپنی قوم کی۔
جو بھی نبی بھیجا اسی کی قوم سے بھیجا، انہی کی زبان بولنے والا بھیجا۔ اگر زبان اور ہوتی، قوم کے لوگ وہ عربی جاننے والے ہوتے، نبی کی زبان اردو ہوتی تو ان کو سمجھ آتی۔ قوم کی زبان اردو ہوتی، انگلش کے اندر بات ہوتی، سمجھ آتی نہیں۔ زبان اسی کی قوم کی، لیبین لہم، تاکہ بیان کرے ان کے لیے۔ پھر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ساری امت کے لیے بھیجا گیا، زبان عربی ہے۔ اس کا جواب اس سے پہلے دیا بھی جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اول مخاطب، پہلے مخاطب عرب کے ہی لوگ تھے، اس لیے عربی زبان ہے۔ اور پھر عربی زبان اتنی آسان ہے کہ دنیا کی ساری زبانوں کا اس سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ دیکھیں قرآن مجید، اس کا اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے، پشتو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، پنجابی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی قرآن مجید کا ترجمہ ہے۔ تو عربی زبان بڑی آسان زبان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ان کے پہلے مخاطب عرب کے لوگ تھے، اس لیے وہی زبان دی گئی۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، بس بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، اور راستہ دکھاتا ہے جس کو چاہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، شاہد تفصیلی، شاہد تفصیلی لکھ لو اس کے نیچے۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر کہ نکالے اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد کرائے ان کو اللہ کے دن۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان پر احسانات کیے، جو ان پر انعامات کیے، وہ یاد کرائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانی ہے ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، اپنی قوم سے کہا کہ یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے، جب بچایا تم کو فرعون والے سے، پہنچاتے تھے تم کو برا عذاب، اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ دیکھو بھائی، یہ آیت پہلے آ چکی ہے کہ بلا کے 3 معنی ہیں۔ ایک معنی نعمت، دوسرا ہے مصیبت، تکلیف، اور تیسرا
یہ پہلے بڑی وضاحت کے ساتھ میں سمجھا چکا ہوں، اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ اگر نعمت بہنا ہوگا تو پھر اشارہ کس کی طرف ہوگا؟ امتحان، آزمائش۔ چلو وہ نیڑے لگ گئے ہیں، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ سبق میں آپ کی کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ پھر بڑی وضاحت کے ساتھ اس آیت کے اوپر میں نے بیان کیا ہے۔ اگر پچھلی آیت جہاں پہ آئی تھی اٹھا کے دیکھ لو، بلا کے 3 معنی، ایک معنی نعمت، دوسرا معنی مصیبت، تیسرا معنی آزمائش۔ یہاں پہ فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اس میں تمہارے لیے، ذالکم کیا ہے؟ اس میں اشارہ، اس کے بعد آ گیا بلاء، تمہارے لیے بلا ہے، تو یہ اشارہ ہوگا اگر پہلا معنی کریں یعنی نعمت کا، اگر پہلا معنی کریں نعمت کا تو ذالکم اس سے اشارہ ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یاد کرو اللہ کا احسان جب بچایا تم کو فرعون والوں سے، جب بچایا تم کو، ہاں تو ذالکم کا اشارہ ہوگا اذ انجاکم کی طرف، بچایا تم کو۔ تو کسی کو بندہ دریا میں گرنے سے بچائے تو یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ کنویں میں گرنے سے بچائے۔ اور اگر میں نہ کرے اس کا بلا کا مصیبت تو ذالکم کا اشارہ ہوگا کہ وہ فرعون وہ چاہتا تھا تم کو برا عذاب، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ یہ بڑی مصیبت والی بات ہے، پھر اس کی طرف اشارہ ہو جائے گا۔ اور اگر میں نہ کیا جائے آزمائش تو پھر اشارہ ہو جائے گا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو زندہ رکھتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، ہم نے بچا لیا۔ تو یہ آزمائش تھی، آزمائش کیا کر دی؟ دور کر دی۔ یعنی سارا جو اس کے پیچھے ہے نا، اذ انجاکم من آل فرعون سے لے کے نساءکم تک، ذالکم کا سارا کیا بن جائے گا؟ مشارہ بن جائے گا۔ یہ بڑی آسان بات ہے، اس سے پہلے بھی سمجھا چکا ہوں۔ ایک بات کا اضافہ ہے، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اضافہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بیان نہیں کر سکا، یعنی وضاحت نہیں ہو سکی۔ ابنا بیٹے کو کہتے ہیں، لڑکے کو کہتے ہیں، اور نساء بڑی عورت کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ ذبح کرتا تھا لڑکوں کو، بیٹے کا لفظ بولا، لڑکا، چھوٹا لڑکا، بچہ، لیکن زندہ رکھتا تھا عورتوں کو۔ بھئی عورت تو بڑی ہوتی ہے تو بچپن میں ذبح نہیں کرتا تھا، تو یہاں پر عورت کا لفظ کیوں آ گیا؟ نہیں تو لڑکوں نے بھی تو بڑے ہو کے مرد بننا ہے، لڑکوں نے بھی تو بڑے ہو کے مرد بننا ہے، پھر یذبحون رجالکم آ جاتا ہے، بڑے چھوٹی بچی میں بھی عورت بولا جا سکتا ہے، یہ معنی نہیں یہاں پہ ہوگا۔
اصل بات یہ ہے کہ ان کے لیے یہ مصیبت تھی، آزمائش تھی، بچوں کو قتل کر دیتا تھا، بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اب وہ بچیاں بڑی ہوتی، جوان ہو جاتی، اور پھر اس سے بھی بڑی عمر کو ہو جاتی، عورت بن جاتی، ان کی شادی نہ ہو سکتی۔ وجہ یہ تھی کہ لڑکے تو 1 سال قتل کیے جاتے، لڑکے ہوتے تھے کم اور لڑکیاں ہوتی تھیں زیادہ۔ تو اب جب لڑکے کم لڑکیاں زیادہ، تو وہ بڑی ہو کے عورت بن جاتی تھی، اس وقت تک بھی ان کی شادی نہیں ہوتی تھی۔ اور اگر کسی کی شادی کرنی بھی ہوتی تو پھر بنی اسرائیل کی قوم کی ہو لڑکی، اور جو ظالم فرعون ہے اس کی قوم کا ہو لڑکا، اول تو لوگ برادری سے باہر جاتے ہی نہیں، پھر برادری بھی وہ جو دشمن ہو، پھر برادری بھی وہ جو کہ دشمن ہو، یہ بھی بہت بڑی مصیبت تھی نا، کہ برادری سے باہر کرو اور کرو دشمن میں، تو یہ ان کے لیے بڑی مصیبت تھی۔ اس لیے نساءکم لفظ بولا، لڑکوں کو، بچوں کو ذبح کر دیتا تھا چھوٹی عمر میں، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، یعنی وہ چھوٹی ہوتی تھی، بڑی ہو جاتی، جوان ہو جاتی، اس سے بھی بڑی عمر کو پہنچ جاتی، اور ان کی شادی نہ ہوتی، تو اس میں ان کے لیے بڑی مصیبت تھی۔ اس لیے عورت کے لیے کیا لفظ بولا؟ نساءکم کو بولا۔ اب یہاں پہ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ برادری کے باہر شادی نہ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے اندر آیا ہے کہ کف کا لحاظ کرو، برادری کا لحاظ کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برادری کے اندر ہی شادی کرو۔ اگر برادری کے اندر نیک لڑکا نہیں ملتا، لڑکی کی شادی کرنی ہے اور لڑکے کی کرنی ہے، تو برادری کے اندر کوئی اچھی لڑکی نہیں ملتی، تو برادری سے باہر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، برادری سے باہر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہو برادری سے باہر۔ اصل چیز دیکھنی ہے کہ جس سے رشتہ کیا جا رہا ہے، لڑکے کا یا لڑکی کا، وہ خود کتنا نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عقیدہ دیکھنا ہے، گھر والوں کا عقیدہ دیکھنا ہے، مال نہیں دیکھنا، دولت نہیں دیکھنی، نسب نہیں دیکھنا۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے کے لیے، مال و دولت ہے کہ نہیں پاس، نسب کیا ہے، اور تیسری چیز کہ عقیدہ کیا ہے، دین کیا ہے۔ تو دین کو دیکھنا ہے، مال اور دولت کو نہیں دیکھنا، نسب کو نہیں دیکھنا۔ تو برادری سے باہر رشتہ کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ قاضی رکاص صاحب آپ کو پڑھا رہے تھے، ان کا رشتہ برادری سے باہر ہوا ہے۔ میرے بھائی فاروق کا رشتہ برادری سے باہر ہوا ہے۔ میری 3 بانجیاں ہیں، ایک بانجی کا اوان برادری میں، ہماری اوان برادری ہے، ایک کا ارائیں برادری میں رشتہ ہوا ہے، ایک کا رانا برادری کے اندر رشتہ ہوا ہے۔ میرے جو 2 بیٹوں کی ابھی شادی ہوئی ہے، ایک کا جٹ برادری میں رشتہ ہوا ہے، ایک کا ارائیں برادری میں ہوا ہے۔ میرے بانجے کا رشتہ کاہرو برادری میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک میرے بانجے کا رشتہ مغل برادری کے اندر ہوا ہے۔ اصل تو برادری چھٹی کوئی نہیں ہے، کالو برادری میں بھی ہمارا رشتہ، جٹ برادری میں بھی،
ارائی میں بھی، مغل میں بھی، رانا برادری میں بھی، جنجوا برادری میں بھی، چوہان برادری کے اندر بھی، اور میرے چچا کی بیٹی کا رشتہ قصائی برادری کے اندر ہوا ہے۔ تو یہ تو الحمدللہ ہم نے مثال قائم کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے تو یہ دیکھا کہ بھئی اچھا بندہ کہاں سے ملتا ہے، نیک کہاں سے ملتا ہے۔ چلو نبی اس کے اوپر بات بھی کرتے تو بات سمجھ آ گئی نا۔ اب تو نہ بھولیے ہے نا کہ ایک مہینہ نعمت، دوسرا مصیبت، تیسرا آزمائش۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب سنا دیا تم کو تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تم کو زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب البتہ بڑا ہی سخت ہے۔ بندے کو ملے نا، خواہ تھوڑا ملے، بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک کھجور دی۔ اس نے کہا بس ایک کھجور، پھینک دی۔ آپ نے کہا جا۔ کچھ دیر بعد ایک اور سائل آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور دی۔ اس نے کہا تمرۃ من رسول اللہ، اللہ کے رسول کی برکت ہے۔ بڑی محبت سے لیا اس کو، ہے کہ بے شک ایک کھجور ہے لیکن مل کس ہاتھ سے رہی ہے، پیارے پیغمبر کے ہاتھ سے مل رہی ہے۔ جب اس نے کہا بڑی برکت والی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام یا کسی صحابہ کو حکم دیا میرے گھر میں جاؤ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو گھر میں جو 10 درہم پڑے ہوئے نا، 10 درہم وہ لا کے سائل کو دیا۔ پہلے نے کھجور پھینک دی، کیا تو جا۔ دوسرے نے کہا اللہ کے نبی کے ہاتھ کی برکت ہے، 10 درہم بھی مل گئے۔ تو اللہ بھی کہتا ہے شکر کرو گے زیادہ دوں گا، کفر کرو گے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور کہا موسیٰ نے اگر کفر کرو تم اور جتنے بھی ہیں زمین میں سارے کے سارے، بس بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ تعریف کیا گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کفر کرو، ساری کائنات کے اندر، ساری زمین کے اندر جتنے لوگ ہیں سارے بھی کافر بن جائے نا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نقصان اپنا ہی کرنا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین، اس کے نیچے لکھو جی، پہلا علم ہے، پہلا علم ہے، لکھو اس کے بعد پہلا علم ہے، اس کے بعد وقائع دنیویہ، وقائع، واو کاف دو نقطہ والا الف اور آگے عین، وقائع دنیویہ اول بیان ہو رہے ہیں، وقائع دنیویہ اول بیان ہو رہے ہیں۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا نہیں آئی خبر تمہارے پاس ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے۔ دیکھو نا، یہ دنیا کی کہا گیا تھا نا کہ ڈرانا ہے، توجہ کہاں ہے بھائی آپ کی؟ توجہ میری طرف رکھو، تیمور طرف توجہ رکھو۔ کہا گیا نا کہ ڈرانا ہے، تو اب ڈرایا نا، دیکھ لو، سن لو خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے۔ کون؟ نوح کی قوم کا کیا حال ہوا جب نہیں مانا، عاد کی قوم کا کیا حال ہوا جب نہیں مانا،
سمود کی قوم کا کیا حال ہوا جب نہیں مانا. والذین من بعدہم، اور وہ جو ان کے باپ تھے یعنی لوط کی قوم، مدین کی قوم، ان کا کیا حال ہوا. لا یعلمہم الا اللہ، نہیں ان کو جانتا کوئی مگر اللہ. جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر. فردوا ایدیہم فی افواہہم، پس لٹائے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف. دیکھو، جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر. فردوا، پس لٹایا انہوں نے ایدیہم فی افواہہم. یہ دو ضمیریں ہیں، یا تو دونوں ضمیریں کفار کی طرف لوٹتی ہیں، ایدیہم کی ضمیر بھی اور افواہہم کی ضمیر بھی. دونوں ضمیریں یا کفار کی طرف لوٹتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ کفار نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیے. اور چپ کر جاؤ، اپنے ہاتھ نہ ایک ہی گل پہ کر دے رہے، ایسا نہیں بننی. تو دونوں ضمیریں یا کفار نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے غصہ کی وجہ سے. یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کی توہین کر رہے ہیں، چپ کر جاؤ. یا دوسری ضمیر افواہہم، دوسری ضمیر یہ انبیاء کی طرف لوٹتی ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ انبیاء کے منہ پہ رکھ دیے. انہوں نے اپنے ہاتھ انبیاء کے منہ پہ رکھ دیے. ہمارے ساتھ یہ بات نہ کرو. قوم نے انبیاء کے منہ پر ہاتھ رکھے ان کو خاموش کروانے کے لیے. دو معنی ہو گئے. یا دونوں ضمیریں انبیاء کی طرف بھی ہو سکتی ہیں. بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ انبیاء کے ہی ہاتھ پکڑ کر ان کے منہ پہ رکھ دیے. لیکن پہلی دو باتیں جو ہے نا وہ زیادہ صحیح. تیسری بات بھی ہو